یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میلاد کا مہینہ ہو اور اللہ کے محبوب کی آمد کے تذکرے ہوں اور اتنی آہستہ آواز سے درود شریف غلاموں کو زیر نہیں دیتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت سارے لوگوں کو بھی میری بات سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور کا فرمان ہے اور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو بلند آواز سے میری ذات پہ درود پڑھتا ہے اللہ دل کی منافقت سے پاک کر دیتا ہے۔ اور آج سارے مسئلے، سارے جھگڑے اور ساری خامیاں اگر مسلمانوں میں ہیں تو اسی منافقت کی وجہ سے ہیں۔ بھائی بھائی کا نہیں ہے، دوست دوست کا نہیں ہے، رشتہ دار رشتہ دار کا نہیں ہے، اور صاحب صاحب کا نہیں ہے، اور ہم نے دین کو بھی چھوڑا ہے تو اس کو بھی ایک قسم کی منافقت کہا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کو منافقت سے تعبیر دیا۔ تو اس لیے کیوں نہ ہم آقا کے مہینے میں آقا کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنی نسبت جوڑ لیں اور اس چیز کو ختم کر دیں کہ جس کی وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ذلت کی طرف جا رہے ہیں، اور اپنے آقا سے اپنا رشتہ جوڑ لیں جو شان فاروق و صدیق اکبر اور عثمان و غنی و مولا علی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چل پڑیں اللہ اس دور میں بھی عطا فرماتا ہے۔ بلند آواز کے ساتھ ایک بار درود پھر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب احترام معزز و محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام، اسٹیج پہ زینت محفل، صدر محفل، انتہائی مشفق و مہربان، دین مصطفیٰ کے عظیم پاسبان، میرے بعد ہمارے بزرگ محترم حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ، میرے مسلک کے عظیم پاسبان حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب، اور بہت ہی خوبصورت آواز قاری القراء فخر القراء استاذ القراء قاری خلیل احمد نعیمی صاحب اور حافظ محمد عرفان صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحوم غفور چچا جی حافظ عبدالغنی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ان کی
سالانہ منعقدہ محفل بھی ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی ہے۔ وہ ہر سال میلاد شریف کا مہینہ بڑے ہی عظیم شان و شوکت سے منایا کرتے تھے۔ آج کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان کے ایصال ثواب میں بھی محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھائی عامر صاحب کی، بھائی محمد مدثر صاحب کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی چچا جی کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کے انوار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جملہ مرحومین مرحومات کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار، یہ میلاد کا موسم ہے تو میلاد کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور میلاد کے حوالے سے اپنے آقا کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ یہ ذکر ہم نے نہیں کیا، بلکہ اس ذکر کو منعقد کرنے والی خدا کی ذات ہے۔ پہلی محفل جس میں اللہ نے محبوب کا ذکر کیا، ذکر کرنے والا خدا تھا اور سننے والے انبیاء تھے۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود اندر لا مکان خسرو۔ یہ وہ محفل تھی جس محفل میں اللہ نے خاصوں کو بلایا اور بلا کے ان سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ذرا بلند آواز سے بولو نا، جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نا، یہ باقیوں کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ جو نازل کی ہے، اس کے اندر کون سے جلسے کی بات ہو رہی ہے، کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کے نور کو آشکار کیا، اپنے پیارے محبوب کے نور کو ظاہر کیا۔ اللہ کی سب سے پہلی تخلیق ذات مصطفیٰ ہے، اللہ کی پہلی تخلیق نور مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا فرمایا، کائنات کی پہلی تخلیق میرے آقا کی ذات ہے۔ اس لیے کائنات والو، اگر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ذات مصطفیٰ سے لگانی پڑے گی، ذات مصطفیٰ کو منانا پڑے گا، محبوب کے در پہ آنا پڑے گا۔ کائنات کی پہلی تخلیق حضرت جابر راوی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ خبر دیجئے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ فرمایا اے جابر، جس وقت نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکی تھی، نہ مقا تھا، نہ لوح تھی، نہ عرش، نہ کرسی، کائنات کی کوئی شے عالم وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی ستارے نہیں بنے تھے، ابھی کائنات کا سورج نہیں بنا تھا، ابھی چاند نہیں بنا تھا، ابھی حوریں پیدا نہیں ہوئیں، ابھی غلمان پیدا نہیں ہوئے، ابھی جنت نہیں بنے۔ اے جابر، جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کائنات کی اندر کوئی شے تخلیق نہیں کی گئی تھی، وہ ایک ذات خدا کی تھی، اور خدا کی ذات کے علاوہ اور کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے۔ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ میرے آقا کا نور کتنی دیر پہلے پیدا ہوا؟ جبرائیل سے۔ حضرت جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، میرے حضور نے فرمایا متا عمروں کا، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اونچی آواز سے بولو نا، بتا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صحیح طرح یاد تو نہیں، ایک تارا 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 71,000 بار دیکھا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل، اگر میں وہ تارا دکھاؤں تو جان جائے گا، پہچان لے گا؟
آقا کیسے نہیں پہچانوں گا، میں تو اسی تارے کو دیکھ دیکھ کر ذکر خدا کیا کرتا تھا، میں تو اسی تارے کی یاد میں کرتا رہتا تھا، وہی تارا مجھے نظر آتا تھا، وہ تارا طلوع ہوتا پھر غروب ہو جاتا پھر طلوع ہوتا۔ یہ علماء نے لکھا ہے یہ تارا طلوع کیوں ہوتا تھا پھر غروب کیوں ہوتا تھا، میرے آقا نے اس کی کلی کو کھول دیا اور فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں تمہیں پتا ہونا چاہیے جب وہ تارا طلوع ہوتا تھا تو 70,000 سال قیام میں رہتا تھا، اور پھر جب غروب ہوتا تھا تو 70,000 سال وہ غروب ہوتا اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں مسجود ہوتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، دیوانے اہل سنت، دیوانے مچل جانے چاہیے، دیوانوں کو خوشی ہونی چاہیے، دیوانوں کو ناز ہونا چاہیے اپنے آقا کی عظمت پر، اپنے آقا کی شان کے اوپر کہ میرے مصطفیٰ وہ ہیں۔ ابھی جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ تارا دیکھ لوں تو پہچان لوں گا، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تیار ہو جاؤ، حجاب بشریت سے پردہ اٹھایا، حجاب بشریت سے پردہ اٹھایا تو جبرائیل نے دیکھا کہ 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا وہ تارا جب نظر آیا تو جبرائیل نے کہا واللہ ھذہ الکوکب، اللہ کی عزت کی قسم یہی تو وہ تارا تھا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ایسے نعرہ نہیں لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا، اور دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایسے نعرے یہ کفر کو لرزہ تاری تو کیا ان کے کان پہ جوں ہی نہیں رینگتی ایسے نعروں سے۔ نعرہ وہ لگاؤ جو حیدر کرار لگاتا تھا، نعرہ وہ لگاؤ جو عثمان غنی لگاتا تھا، نعرہ وہ لگاؤ جو فاروق اعظم لگاتا تھا، نعرہ وہ لگاؤ جو صدیق اکبر لگاتا تھا، نعرہ وہ لگاؤ جو حبشے کا بلال لگاتا تھا، نعرہ وہ لگاؤ جو فارس کا سلمان لگاتا تھا، نعرہ وہ لگاؤ جو روم کا صہیب لگاتا تھا۔ جب وہ نعرہ لگاتے تھے تو کفر کانپ جاتا تھا، اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو جاتا تھا۔ ایسے نعروں سے کفر سے ہمیں آزادی نہیں ملے گی، کفر سے آزادی تب ملے گی جب ہمارے ایمانوں میں تازگی ہوگی اور نعروں میں دم خم ہوگا۔ جیسے بابا رضوی لگا کے گیا ہے ایسا نعرہ لگاؤ، ایسا نعرہ لگاؤ، ہاتھوں کو مکمل اوپر کرو اور مکمل طاقت کے ساتھ، جرأت و بہادری کے ساتھ، کیونکہ یہ سیاسی نعرہ تو ہے نہیں، یہ کوئی ووٹ مانگنے کے لیے نعرہ تو ہے نہیں، یہ تو نعرہ اس لیے ہے کہ امت جاگے، کہ امت کو عزت واشنگٹن سے نہیں ملے گی بلکہ گنبد خضرا سے ملے گی۔ یہ تو نعرہ اس لیے آیا ہے کہ امت مصطفیٰ کی دہلیز بھی آ جائے، ملک کا قانون اسلامی بن جائے، قوانین اسلام کے مطابق ہوں تو آسمان سے بھی بارشیں آئیں گی، زمین بھی سونا اگلنے شروع ہو جائے گی۔ جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم 24 لاکھ مربع میل کا حاکم، کسی کو چوں چراں کرنے کی جرأت اور مجال ہی نہیں ہوتی تھی، وہ 24 لاکھ مربع میل کا حاکم ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے، روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، روتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے عمر روتا کیوں ہے؟ کہا اسی میدان میں میرا باپ مجھے مارتا اس لیے کہ مجھ سے اونٹوں کی لائن سیدھی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت میں سوچتا ہوں کہ اونٹوں کی لائن سیدھی نہیں ہوتی تھی، اور آج 24 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، کسی کو چوں اور اگر مگر کرنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، کسی کو جرأت نہیں ہوتی۔ اور عمر فرماتے ہیں کہ یہ سارا فیض، یہ سارا صدقہ میرے آقا کا ہے، اس لیے اس در پہ آؤ تو صحیح اور ہاتھوں کو مکمل اٹھاؤ اور اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نعرہ اس کو سیاست مت سمجھو،
یہ نعرہ اپنا ایمان سمجھو، یہ نعرہ اپنا دین سمجھو، یہ نعرہ اپنی حکومت سمجھو، یہ نعرہ اپنی عزت سمجھو، یہ نعرہ اپنی شان سمجھو۔ اس لیے بابا ویل چیئر پہ پورے پاکستان کا چکر لگاتا رہا، امت بیدار ہو جاؤ، امت بیدار ہو جاؤ، وگرنہ تمہارے گھروں تک بات آ جائے گی۔ اور وہ بات آ گئی اس وجہ سے کہ ٹرانسجینڈر جیسے بل ہمارے ملک میں پاس ہو گئے، اور ہمارے ملک میں مرد مرد کے ساتھ شادی کرنے لگ گیا، عورت عورت کے ساتھ شادی کرنے لگ گئی۔ یہ نوبت بھی ہم نے دیکھنی تھی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کا دین چھوڑا، تو اس لیے غیر ہم پہ مسلط ہو گئے۔ اگر آج دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رب کعبہ کی عزت کی قسم، اللہ غیروں پہ بھی غلبہ عطا فرمائے گا، غیروں پر بھی اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہاتھوں کو بلند کرو اور مجھے اپنی موضوع کی طرف چلنے دو۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گج بج کے لگاؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے واللہ حاضر الکوکب، اللہ کی عزت کی قسم یہی تو وہ ستارہ تھا، یہی تو وہ ستارہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب سے ملی؟ فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، فرمایا ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور میرے آقا کا فرمان سنو، فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 14,000 سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں چمکتا ہوا نور تھا، چمکتا ہوا نور تھا۔ میرے آقا کی ذات سب سے پہلے تخلیق اللہ رب العزت نے محبوب کی۔ اور پھر میں اس موضوع کی بات کر رہا ہوں، میں اس محفل کی بات کر رہا ہوں جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، روح البیان میں موجود ہے اور تفسیر نیشا پوری میں موجود ہے، دیگر تفاسیر والوں نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے جب نبیوں کے نوروں کو پیدا کیا، پھر میرے محبوب کے نور کو ظاہر کیا، حضور کا نور ظاہر ہوا، امرہ ان ینظر الی انوار الانبیاء، اس نور مبارک کو فرمایا ذرا ایک نظر انہاں نوراں تے بھی پا میرا محبوبہ، ذرا کرم کی تجلی فرما میرے محبوبہ۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، میرے پیارے محبوب کے نور نے نبیوں کے نور کو صرف دیکھا، دیکھنے سے فغشیہم من نورہ، انبیاء کے نور دامن مصطفیٰ کے نور میں، نور کے پردوں میں آ گئے، میرے محبوب کے نور کے پردوں میں سارے نبیوں کے نور چھپ گئے، سارے نبیوں کے نور چھپ گئے۔ تو نبیوں کے انوار نے عرض کی من غشینا نورہ، اللہ یہ کس کا نور ہے کہ جس کے نور نے ہمیں اپنے پردوں کی آغوش میں لے لیا، ہمارے دیے جگمگ جگمگ کر رہے تھے مگر یہ چمکا ہے تو ہمارے دیوں کی بات ہی کوئی نہیں رہی، یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس محفل میں جس میں عہد لیا گیا فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ، فرمایا محمد بن عبداللہ کا نور ہے، ان آمنتم بہی جعلناکم انبیاء، فرمایا اگر تم اس محبوب پہ ایمان لاؤ تو ہم تمہیں نبی بنا دیں گے۔ قالوا آمنا بہی، سارے نبیوں نے اقرار کیا اے اللہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ نے اس ایمان کے صدقے، اس ایمان کے بدلے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو نبوت کا تاج عطا فرما دیا۔ یہ نبوت نبیوں کو ملی ہے تو مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ملی ہے۔ ہاتھوں کو بھی اٹھاؤ نہ ذرا اور اونچی آواز سے۔ تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں نا
हमारा बाबा अहमद रजा कह गया। अहमद रजा को कौन कौन जानता है? जरा हाथों को उठाओ। जिसके सदके आज ये महफिल मिलाद हो रही है, जिसके सदके आज ये झंडियां लग रही हैं, जिसके सदके आज ये जलूस निकल रहे हैं, अगर अहमद रजा ना होता तो आज कोई जलसे ना करने देता, अगर अहमद रजा ना होता तो आज कोई जलूस ना निकालता, अगर अहमद रजा ना होता तो आज कोई घरों पे झंडियां ना लगाता, क्योंकि हर कोई कह रहा होता ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये नया काम है। अहमद रजा ही तो था जिसने तेरे अकीदों को बचाया, बल्कि तेरी अकीदतों को बचाया। हाथों को नहीं उठाया आपने। आला हजरत की बारगाह में चलते हैं, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चलते हैं, इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया जमीन व समा तुम्हारे लिए, मकीन व मकाम तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बनी दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और आला हजरत ने बताया मुस्तफा का जिक्र सिर्फ सुन्नी नहीं करते, सिर्फ हम नहीं करते, हमारी नस्लें नहीं करती, बल्कि कलीम व नजी, मसीह व सफी, खलील व नबी, रसूल व नबी, अतीको वसी, गनियो अली, सना की जुबान तुम्हारे लिए। सिर्फ सुन्नी जिक्र नहीं करते, कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रदी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनियो अली, सना की जुबान तुम्हारे लिए। ये आला हजरत ने फरमाया है। हमें कहते हैं कि आप कोई और मौजू आता ही नहीं है लब्बैक वालों को, हर वक्त हुजूर की बात, हर वक्त। मैंने कहा हुजूर की बात तो क़यामत वाले दिन भी खत्म नहीं होगी, उस वक्त तो नबी भी अपनी शान नहीं बयान करेंगे, उस वक्त नबी भी कहेंगे इज़हाबू इला गैरी। यहाँ पर बड़े बड़े उलमा बैठे हों, मैं मुझ जैसा निकम्मा भी बैठा हो, अगर वो कहें कि आप इनकी मौजूदगी में तकरीर करें तो मैं कहूंगा नहीं, वो बैठे हैं, वो उनके पास जाओ, तकरीर उन्होंने करनी है, जलसा उन्होंने करना है, किताब उन्होंने करनी है, मेरी किसने सुननी है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों के पास उम्मतें जाएंगी। आज दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, सूरज सवानेज़े पे है, जमीन तांबे की है, इंसान का जिस्म पसीने से पिघला जा रहा है। यार कभी हमने उस लम्हे के बारे में भी सोचा जिस दिन थर थरा रहा होगा जिस्म, अलकारियतुम अलकारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इब्निल मनफूस फअम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिन रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कभी सोचा हमने इसके बारे में? अल्लाह फरमाता है खड़खड़ा देने वाली, वो क्या है खड़खड़ा देने वाली? वमा अदराका मल कारिया, तुझे क्या खबर कि क्या है खड़खड़ा देने वाली? कोई देव है कल जसामत भी होगी, उस दिन वो भी खड़क रहा होगा।